حضرت دہیا کہندے نے اللہ دے نبی میں تاجر ساں شام تجارت دی غرض نال میں جان لگا میری بیوی امید نال سی میں بیوی نو بلایا بلا کے آکھیا میں جا رہا ہاں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد واپس آواں تینوں بیٹا ہوئے انہوں چنگے طریقے نال دی پرورش کرنی ہے بیٹی پیدا ہوئے خبردار انہوں جا کے دفنا کے آ جانا ہے سرکار میں جانا سی میں کہہ کے چلا گیا میری بیوی نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تے ماما دے دل اللہ نے گلاب تو بھی نرم بنائے میری بیوی نے میری بچی دی پرورش شروع کر دیتی میری بچی بڑی ہونا شروع ہو گئی تے عرصہ دراز تو بعد 5-6 سالہ بعد میں واپس آیا ہوں میں دروازہ کھڑکایا آقا میری بیوی نے آکیا کون آیا بوئے تے نال ایک ننی جئی آواز آئی اماں کون آیا دروازے تے میری بیوی میری بیٹی نو کہندی ہے تیرا ابو جان آیا ہے تے میری بیٹی کہندی ہے ابو جان ذرا کھلووے ہو میں آپ پہ آ کے دروازہ کھولاں گی میں آپ پہ آ کے کنڈی لاواں گی گرامی قدر احباب عرض کر رہے ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا پھر کے ہویا یا رسول اللہ ایک ننی جی بچی آئی انہیں کنڈا لایا دروازہ کھولے آؤ میں الفاظ پہلے سن چکیا سا بچی نال ملدی جلدی بیوی نال ملدی جلدی شکل میں کہ میں نو یقین آیا ایک کسے ہور دی بچی نہیں میری بچی ہے میں غصے نال اپنی بیوی نو میں کیا اے کون ہے بیوی کہن دیئے او یہ جنہوں میرے پیٹ دے اندر امانت رکھ کے گیا سے ویکھنا کڑیاں سونیاں چہریاں والی کیڑیاں سونیاں اکھاں والی کیڑیاں سونیاں بالاں والی کیڑیاں سونیاں ہتھاں والی او خدا دیا بندے آؤ میں انہوں اپنے ہتھاں نال کیویں دفنا مار میں انہوں 9 مہینے اپنے پیٹ وچ رکھ کے تے ساواں دیاں خوراکاں دتیاں نے میں انہوں کیویں دفنا مار ماما دے دل اللہ نے بڑے عجیب بنائے نے ماما نہیں جے برداشت کر دیا ایسی انگلہ اے باغ دے وچ اے ہریل تو داؤ اے پھر دے ڈالی ماما باغ محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی میں انہوں کیویں دفنا دی میں انہوں ساما دیاں خوراکاں دیتیاں نے 9 مہینے انہوں اپنے پیڑ دن رکھے آئے اللہ دے نبی بیوی گلاں پئی کرے مینوں ایویں پیا لگے میری آنکھاں دے وچوں اگ پئی نکلنی ہے غصے نال میری حالت غیر ہے میرے چہرے دا رنگ بدلے ہویا ہے میں اپنی بیوی نو میں کیا میں جب تک اس بچی نو دفنا کے نہیں آواں گا میں روٹی نہیں کھاواں گا میری بیوی نے بڑیاں منتاں ماریاں میرے کوڑی پیری ہاتھ لایا لیکن میری بیوی جان دی سی کہ میں ضد دا پکا ماں جیڑی گل تے اڑ جاواں میں او کم کر گزردا ماں تے جدوں بیوی نے ویکھیا اے ضرور لے کے جائے گا نہیں چھوڑے گا تے میری بیوی ہاتھ جوڑ کے میں نو کہن دی ہے چل لے جائیں لیکن میری ایک گل تے من لے میں کہا کیڑی گل جلدی بول میں نو چر پہ آندا ہے کہن دی ہے تھوڑی دیر ٹھہر جا میں بچی نو غسل دلا لواؤ میں بچی نو کپڑے پوا لواؤ میں بچی نو تیل لا لواؤ میں بچی نو کنگی پھیر لواؤ میں بچی نو سرما لا لواؤ ماما دی خواہش ہوندی ہے بچیاں جوانوں من گیاں انہوں لہنگے پوا کے تے ڈولیاں بٹھاواں گیاں او حسرت میری پوری کوئی نہیں ہونی چل اج ہی مینوں حسرت پوری کرن دے یا نبی اللہ میری بیوی نے بچی نو نہلایا کپڑے پوائے تیل لایا کنگی پھیری سرما پی لائے تے میری بچی میری بیوی نو کہندی اماں مینوں کیوں پئیاں تیار کر دیاں میں کہیا تو اپنے ابے نال کدھرے کم جانا ہے بچی نو پتہ نہیں میرے نال کیوں لگا ہے میری بچی تیار ہوئی میں انہوں انگلی تو نہ پیا میں لے کے چلے آؤ تے میری بچی کہندی ہے ابا مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو میں کہیا میں تینوں چیز لے کے دینی ہے بچی نوں بڑا پیار ہے میرے نال بچی نوں بڑا ناز ہے میرے نال انہوں کوئی ڈر نہیں کوئی خطرہ نہیں
بچی اپنے باپ نال جا رہی ہے۔ اللہ دے نبی میں چلدیاں ایک مقام تے آیا تے ویرانہ جنگل آیا، میری بیوی معصومانہ انداز وچ مینوں ویکھ کے کہندی ہے بابا اس پاسے تے کوئی بازار نہیں، اس پاسے تے کوئی مارکیٹ نہیں۔ میں کہا میں تینوں کدھرے ہور لے کے جانا ہے، اتھو جا کے تینوں چیز لے کے دینی ہے۔ بچی اٹکیلیاں کرنے تے مسکرانے میرے نال جا رہی ہے۔ ویرانہ جنگل آیا، میں بچی نو ایک کنارے کھڑا کر کے تے گینتی اور کدال نال گڑا کودنا شروع کر دیتا ہوں۔ یا نبی اللہ، مٹی اڈ اڈ کے تے میرے کپڑیاں تے پئی پوے۔ میری بچی نے اپنی اوڑنی لائی اور مٹی پئی چاڑے۔ اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسواں دا سیلاب اتر آیا۔ آپ نے فرمایا تینوں پھر بھی ترس نہیں آیا؟ اللہ دے نبی میں کہندا جے پیا میں بڑا ظالم سا، بڑا سنگ دل سا، مینوں کوئی ترس نہ آیا۔ میری بچی نے اوڑنی نال میری مٹی نو جھاڑیا تے جدوں گڑا مکمل ہویا میں بچی نو گریبان تو مضبوطی نال پکڑ کے گڑے والے جانا چاہیا تے دفنانا چاہیا۔ ہن بچی نو پتا چل گیا تے بچی نے ٹاما مار مار کے رونا شروع کر دیتا۔ مینوں کہندی ہے ابا میری غلطی تے دسنا، میرا جرم تے دسنا، مینوں کیوں مارنا چاہنا ہے؟ میرا جرم یہی ہے میں 6 سال تیرا انتظار کیتا ہے ابا، میرا جرم یہی ہے میں تو آیا میں تیرا کنڈا کھولیا ہے ابا، میرا جرم یہی ہے میں انگلی نپ کے تیرے نال چل پئیاں۔ بابا میرے نال ظلم نہ کر، واسطہ ہی مینوں دفنا کے نہ جا، مینوں ایویں نہ مار۔ اگر میرا چہرہ تینوں چنگا نہیں لگدا تے ابا تیرے نال وعدہ کرنی آ، آئندہ تو بعد میں تیرے گھر نہیں آواں گی، آئندہ تو بعد میں مکے دا رخ نہیں کراں گی، میں کدھرے دور چلی جاواں گی۔ کوئی بندہ میرے کول پوچھے گا کدی بیٹی ہے، میں تیرا نام نہیں لواں گی، میں کسے ہور دا نام لے لواں گی۔ لیکن ابا میرے نال ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، مینوں دفنا کے نہ جاؤ۔ یا رسول اللہ مینوں ترس نہ آیا، نہ آیا، نہ آیا۔ میں بچی نو دفنایا، اتے مٹی پانا شروع کر دیتی تے پھر بچی تڑپ تڑپ کے مینوں پکار پکار کے آواز لاندی ہے یا نبی اللہ۔ مٹی زیادہ ہو گئی، بچی دی آواز آہستہ آہستہ مٹی دے ڈھیر دے اندر دب گئی۔ آخر تے ایک آواز آئی جدے نال تھوڑی دیر وستی مینوں ترس آیا۔ یا نبی اللہ، اس آواز نال میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا او کیڑی آواز سی؟ او دسنا مصطفیٰ نو، او دسنا محمد نو۔ یا نبی اللہ، آخری بچی دی آواز میرے کن تے آئی، مینوں کہندی ہے ابا میں بڑیاں منتاں کیتیاں نے، ظالمہ نہیں سنے، آج مینوں دفنا کے چلے آئے۔ جس دن ہو سی اے حشر دہاڑا، اے اللہ دے دربار پہچان لوانگی، اے ظالم تینوں تے لوانگی بدلے سارے۔ اے گل سن پھر روئے محمدی، تے اتھروں ہو گئے جاری، نالے رون تے نالے آکھن، اے پھر سنا ایک واری۔ نالے رون تے نالے آکھن، اے پھر سنا ایک واری۔ دھیاں لئی پردیس وے بابل، ٹھنڈا بولے ہو، دھیاں لئی پردیس وے بابل، اے پتران لئی جاگی راں
دکھ سہون تے کچھ نہ کہون اے دھیاں دیاں تقدیروں دکھ سہون تے کچھ نہ کہون اے دھیاں دیاں تقدیراں اللہ حضور ایسے رو رہے ہیں جیسے برسات میں بارش آتی، روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، دہیا باتیں سناتے جا رہے ہیں۔ حضور ممبر پہ آئے اور صحابہ کو بلا کے فرمایا، میرے صحابہ، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے اس کی پرورش کی، قیامت والے دن 2 بچیوں کا باپ اور میں محمد ایسے کھڑے ہو جائیں گے جیسے 2 انگلیاں مل جائیں تو فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضور نے پیار کر کے اسوہ پیش کیا، عملی نمونہ پیش کیا۔ میرے انتہائی واجب القدر اور انتہائی گرامی قدر احباب، بچیوں سے پیار کیا کریں، ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے کے جایا کریں۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات اپنی عمر کا اکثر حصہ گزار چکے ہیں، زندگی میری کا بھی پتہ نہیں، آپ پہلے ہیں یا میں پہلے کوئی پتہ نہیں، لیکن میری اپیل ہے آپ بھائیوں سے، اپنے بچیاں نو ساریاں جائیداداں لکھ کے نہیں دینی۔ بیٹا 2 حصوں کا مالک ہے، بیٹی 1 حصے کی مالک ہے۔ اپنے باپ کی وراثت اور جائیداد میں بیٹی 1 حصے کی وارث ہے۔ اگر آپ نے اپنی بچی کو محروم کیا، سن لیں، چٹی داڑھی والا بابا بھی یاد رکھے، چٹے والا والا بابا بھی یاد رکھے، تے مولوی صاحب بھی یاد رکھن، تے ملک چودھری صاحب تے راجیری بھی یاد رکھن۔ اگر اس بچی کے آنسو یہاں سے نکل کے یہاں آ گئے، خدا کی قسم بوڑھے باپ کو قبر میں بھی چین کی نیند نہیں آئے گی۔ اگر چین کی نیند بابا سونا چاہتا ہے، بھائی سونا چاہتا ہے، تو اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ دے۔ جائیداد کسے دیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اور ان کے احکام کے مطابق دیں گے، انشاءاللہ خدا آپ کو کمی نہیں دے گا۔ بچی کو ان کا حصہ دے دیں۔ آج بچیوں کو محروم کیا جاتا ہے اور بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے پورے پنجاب میں کہی ہے، بہت سارے لوگوں نے توبہ کی ہے، اور میری باتیں سن کے، تقریریں سن کے انہوں نے توبہ کیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب بس اس تو بعد اپنی بچیاں کی حصہ دے سکتے۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے، لوگ بچوں کو دیتے ہیں اور مرنے ٹائم میں بڈھا بابا جاگتا کی بلا کے آنا تیو کی نیڑے نہ آن دیں، بھینوں کی نیڑے نہ آن دیں، کھا جا سیا